بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، ہم لوگ الحمدللہ اپنی اختتامی منزل تک پہنچنے سے قدم دور ہیں۔ خدا کا احسان ہے یہ سعادت اور یہ توفیق حاصل ہوئی۔ آج ہماری گفتگو 29ویں پارے سے متعلق ہے، جس کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے اور اس میں ٹوٹل 11 سورے ہیں۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ اور سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن اور سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامت اور سورہ انسان اور سورہ مرسلات۔ سورہ ملک جہاں سے آغاز ہوا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے، مبارک ہے، قابل ستائش ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی دنیا کا بھی سب اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور آخرت کا بھی اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا اور پوری ملکیت ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یعنی اگر یوں ساری توصیفات کو میں مجموعی طور پر بیان کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سورہ میں مجموعی طور پر خداوند عالم کی صفات اور اس کے افعال کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ خداوند عالم کی صفتیں کیا ہیں، اور جس میں نظم کائنات سب سے پہلے ہے کہ الذی خلق الموت والحیات۔ ظاہر ہے کہ دنیا کو نظام میں یہ دو چیزیں بہت اہم تھیں، موت اور حیات، اور ان دونوں کو خداوند عالم نے اپنے سے منسوب رکھا ہے کہ اس کا یعنی موت کو بھی ہم ہی خلق کر رہے ہیں اور زندگی کو بھی۔ اور خدا کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے موت بھی خلق کر دیا۔ اگر صرف زندگیاں ہوتی تو انسان ایک دوسرے سے عاجز ہو جاتا، اور روایات میں ہے کہ لوگوں نے امام سے پوچھا کہ یہ موت کیوں خلق ہوئی، تو امام نے بیان کیا کہ اگر فرض کرو کہ موت خلق نہ ہوتی اور تمہارے پشتینی آبا و اجداد کسی گوشہ و کنار میں ہوتے تو کیا کرتے تو۔ لہٰذا یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے موت بھی خلق کی اور حیات کو بھی خلق کیا۔ اب یہ احسن عمل کی جو بات ہے کہ جو اگلا فقرہ ہے اس کا، کہ تاکہ چیک کر لے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عملہ، بہت ساری چیزوں کی اچھائی جس کو حسن عمل کہا جاتا ہے وہ بہت زاویے سے ہوتی ہے۔ کبھی کوئی چیز ہدف کے یعنی ایم کے حساب سے اچھی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز وقت کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز ضرورت کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز مددگاروں کی جہت سے اچھی ہوتی ہے کہ اس کو جب کرنے جائیں گے تو اس کے لیے بہت سارے ہیلپ
اور بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو مدد کر دیں گے۔ بہت ساری چیزیں کبھی فائدہ اٹھانے کی غرض سے اچھی ہوتی ہے کہ اس کا بینیفٹ بہت ہے، بہت ساری چیزیں کبھی استقامت یعنی بہت دن چلتی ہیں اس لیے احسن کہی جاتی ہیں، کبھی نظم اچھا ہے کہ یہ والی چیز زیادہ ٹکاؤ بھی ہے اور منظم بھی ہے، بہت سیٹنگ سسٹم اس کا اچھا ہے، اور کبھی کوئی چیز آئندہ کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہے کہ آج نہیں تو اگلی نسل اور 20 سال 50 سال پہلے بعد میں اس کا بینیفٹ اور فائدہ سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کوئی چیز اعتدال کے لحاظ سے اچھی رہتی ہے کہ نہ اس میں بہت زیادہ پریشانی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آسانی ہے، میڈیم ہے، اس لیے اچھی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ جتنے زاویوں سے آپ اچھائیاں سوچ سکتے ہیں ساری اچھائیوں کو ہی خدا دیکھنے والا ہے۔ بہت زیادہ دعائیں پڑھ لیا، بہت زیادہ نمازیں سجدے پہ سجدے، لیکن اگر ان سجدوں میں حسن عمل نہیں رہا تو بیکار ہے۔ میں بلا تشبیہ خالی مثال کو آپ کے ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی گوشہ و کنار ایسا نہیں تھا جہاں شیطان نے سجدے نہ کیے ہوں، یعنی کثرت عمل اس کے ہاں تھا، لیکن حسن عمل ایک سجدہ تھا کہ وہی اگر وہ پیغمبر یعنی اللہ کے نبی اور نمائندے کی طرف سر کر کے خدا کا سجدہ کر لیا ہوتا تو یہ حسن عمل کہلاتا، لیکن اس نے اس کا انکار کیا، سارے سجدے رائگاں ہو گئے۔ مطلب یہی ہے خداوند عالم کا کہ ہم کو کثرت عمل سے مطلب نہیں ہے، ہم حسن عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے پس منظر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ کثرت عمل نہیں بلکہ حسن عمل مراد ہے جو خوف خدا، نیت صادق اور نیک عمل سے انجام اور پاتا ہے یعنی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے 7 آسمان پے در پے بنائے، الذی خلق السبع سماوات طباقا، پے در پے 7 آسمان بنائے۔ یہ خدا کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں ہے۔ اس مفہوم کی آیات بہت سارے مقامات پر آ چکے ہیں۔ اہل جہنم کا کچھ اعتراف ہے، 3 اعتراف جو واضح طور پر کوئی اس یعنی 9، 10 اور 8 آیتوں میں ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ کہ انبیاء کا آنا یہ تو صحیح تھا کہ وہ لوگ آئے لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ دوسرا یہ کہ عقل نہیں لگائے اور حق بات سننے یعنی انسنی کر دی، اس کا اعتراف۔ اور تیسری بات کہ ہم لوگ گناہوں کے مرتکب قرار پائے۔ یہ 3 اعتراف انہوں نے کیا۔ پھر پرندے ہیں کہ جس کے لیے خداوند عالم نے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے، کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو کے پر کو پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں کہ رحمان کے سوا کوئی نہیں، کوئی تھام نہیں سکتا انہیں، اور بتحقیق وہ ہر چیز پر خوب نگاہ لگائے ہوئے۔ یعنی یہ خدا کو اپنی تخلیق کے سلسلے سے خداوند عالم بندوں سے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ مومن و مشرک کی شباہتیں، مثلاً افمن یمشی مکبا علی وجہہ، یہ مشرک جو ہے یہ اوندھے منہ گر پڑے گا اور اس حالت میں چلے گا، یعنی منہ اگر زمین کی طرف ہو چہرہ تو انسان کیسے چلتا ہے، زخمی ہو جائے گا، یعنی منہ کے بل جب وہ چلے گا اور چل بھی نہیں پائے گا، اس کو راستے کے وہ اونچ و نیچ اور پیچ و خم سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو مشرک کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن مومن وہ استادے اور کھڑے ہو کر ہی چلے گا۔ آزا ہے اس کہہ دیجئے، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کان کی جو ہڈیوں سے سنتا ہے، یہ ہڈیاں ہیں، یہ کان جس سے بنا یہ ہڈی ہے، اور آنکھیں کہ جو چربی کے ڈھیلے سے دیکھتی ہیں، کہتے ہیں یہ سب خداوند عالم نے تمہیں دیا ہے اور لیکن پھر بھی تم ناشکرے ہو۔ سورہ قلم ہے، قلم کا کردار زبان کے کردار سے، تلوار کے کردار سے، شہرت اور آل اولاد کی کردار سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ قلم صدیوں کے تجربات کو لمحوں میں ایک نسل سے دوسری طرف منتقل کر دیتی ہیں، تہذیبوں کو، تمدن کو، پرانے زمانے کے قدیمی رسم و رواج کو بڑی آسانی سے قلم کے ذریعے سے آج کے زمانے میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ قوموں کی جو سوئی ہوئی ہے ان کو
قلم چاہے تو جگا دے اور جو قومیں جگ رہی ہیں ان کو چاہے تو سلا دے، قوموں کی ذلت یعنی ذلیل کر سکتا ہے اور انہیں عزت دے سکتا ہے، یہ قلم کا کرشمہ ہے۔ قلم ایک مخفی آواز ہے، یعنی ایک سیدھی بہت کیا کہتے ہیں آہستہ چلنے والی آواز ہے کہ جن آواز میں بہت اچھے میسج اور بہت اچھے پیغام پوشیدہ رہتے ہیں کہ جو پڑھنے والے اس قلم کے ذریعے سمجھ جاتے ہیں۔ قلم ایک رسمی سند ہے، بہت سارے موارد میں آدمی بول تو سکتا ہے لیکن لکھ کے نہیں دے سکتا، لیکن یہی اگر یعنی لکھ دے تو یہ ایک سند ہے، اور کاغذات معمولاً جو بولی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں، جو لکھی ہوئی بات ہے انہی کو اعتبار کیا جاتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں دستاویز کہتے ہیں، وہ سارے لکھے ہوئے، یہ قلم کا ہی کمال ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے قسم کھائی ہے سورہ قلم میں، نون والقلم، اسی بنیاد پر اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ قلم اور اس سے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ مجنون نہیں ہیں، وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں یا آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو خدا نخواستہ تہمت لگا رہے ہیں، خداوند عالم نے نون والقلم کی قسم کھا کر یہ بیان کیا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے تو اجر عظیم ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، انسان کہیں بھی پہنچ جائے اگر اس میں اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور کہیں بھی نہیں پہنچا لیکن اخلاق اس میں ہے تو بہت بڑا بھی دکھ سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کے صفات میں سے ہے، اور قرآن نے اسی صفت کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو اخلاقی صفات تھی۔ خلق عظیم آپ کو درجہ ملا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رب عزیز اذلہ خلقہ وذلیل اعز خلقہ، یعنی کتنے عزت دار لوگ ہیں جو بد اخلاقیوں کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور کتنے بہت پست لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کی وجہ سے عزیز ہو جاتے ہیں۔ یہ مثلا سوچنے کا مقام ہے کہ انسان اخلاقی بنیاد پر، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی بنیاد پر اگر بہت بلند ہے، اعلیٰ خاندان اور حسب و نسب کا مالک ہے، لیکن اگر کردار اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے تو بہت پستیوں کا سامنا کر لیتا ہے، تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اور اسی کے بالکل اپوزٹ کہ انسان پست ہے، کوئی حسب و نسب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان سے جڑا ہے یا خود وابستہ ہے، لیکن اخلاق ایسا ہے کہ آپ کو یعنی درجہ بہت بلند اور عزیز مل گیا ہے، جس میں سے ایک مثال اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں جناب سلمان کی۔ کہاں کے تھے، کیسے آئے؟ پیغمبر نے کہا سلمانو منا، سلمان ہم میں سے ہیں، یہ ایک اخلاق اور کردار کی بنیاد پر۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے حسن الخلق رأس کل بر، تمام نیکیوں کی کا سر، تمام نیکیوں کی اصل، تمام نیکیوں کا یعنی سر حسن خلق ہے، یعنی اچھا اخلاق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد المسلم یبلغ بحسن خلق درجۃ الصائم والقائم، کہ اگر کوئی مسلمان اچھا اخلاق رکھتا ہے تو وہ نماز اور روزہ گزاروں میں اپنے درجے کو بنا سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت اور جوانمردی۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو مکارم اخلاق امام صادق کی زبان اور ان کے اقوال کی روشنی میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا من مکارم الاخلاق ان تصلی من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو من ظلمک۔ مکارم اخلاق یہ ہے کہ جس نے آپ سے رابطہ منقطع کر دیا اس سے آپ رابطہ جوڑ کر رکھیں۔ ہم لوگ بہت کیا کرتے ہیں، اگر کسی نے ہم کو پوچھا تو ہم نے اس کو پوچھ لیا، اس کو اخلاق تھوڑی کہتے ہیں۔ آپ کو جو نہ پوچھے آپ اسے پوچھ لیں، یہ اخلاق ہے۔ اور آپ کو جو نہ دے آپ اسے دے دیں، یا آپ پر کوئی ظلم کرے لیکن آپ اسے معاف کر دیں، ورنہ برابری کا معاملہ ہے کہ اس نے آپ پر ظلم کیا آپ بھی کر دیے،
یا اس نے آپ کو معاف کیا تو آپ نے بھی معاف کر دیا، تب یہ حسن خلق نہیں ہے۔ حسن خلق یہ ہے کہ وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ اسے معاف کرتے جا رہے ہیں، وہ آپ کو محروم کر رہا ہے لیکن آپ اسے عطا کرتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی المؤمن، دو عادتیں، دو خصلتیں مومن کے اندر نہیں آ سکتی۔ نمبر ایک البخل، نمبر دو وسوء الخلق، یعنی کنجوسی مومن کے اندر نہیں آ سکتی اور نہ ہی برے اخلاق، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے۔ روایات میں ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، بہت بڑا نام ہے یہ، سعد بن معاذ کو جب تشییع جنازہ کے لیے پیغمبر چل رہے تھے اصحاب کے ساتھ تو اتنی بھیڑ تھی کہ پیغمبر پنجوں کے بل چڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو تو مطلب ظاہراً دکھ بھی رہے تھے، کچھ لوگ نہیں دکھ رہے تھے جس کو پیغمبر دیکھ رہے تھے جن کو، اور اصحاب سے کہہ رہے دیکھ رہے ہو ملائکہ آئے ہیں۔ سعد بن معاذ کا وہ نام ہے کہ جس میں لوگ تشییع میں ایسے چل رہے تھے اور پیغمبر نے کہا کہ ملائکہ کی بہت بھیڑ ہے، اور قدم جب پنجوں کے بل چلتے تھے جیسے بچ کے، تو لوگ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے، آپ مطلب خالی جگہ تو ہے، کہا تم دیکھنے ملائکہ آئے ہوئے ہیں سعد بن معاذ۔ لیکن جب دفن ہو گئے تو اب پیغمبر نے ان کی ماں کے ہاں بھی کہلوایا، بعض روایتیں یہ ہے اور بعض کہتے ہیں خود ہی اپنے اصحاب میں کہا کہ دعا کرو معاذ کے اوپر فشار قبر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اب وہ فشار قبر پہلے سمجھایا جائے، یہ سب سے سخت ترین مرحلہ فشار قبر کا ہے جس میں اچھے انسان پس جائیں گے۔ تو کیوں؟ اس کا کردار یعنی اخلاق اچھا نہیں تھا، خصوصاً گھر میں، تو اس وجہ سے یہ سزا گویا فشار قبر والی ملی ہے۔ باغ والوں کا قصہ ہے یہ، اس سورہ میں کچھ افراد تھے جو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی نیت خراب ہو گئی، اور انہوں نے اپنے والد کی سیرت پر نہ چل کے، کیونکہ ان کے والد کی سیرت یہ تھی کہ جب باغ میں پھل وغیرہ کا موسم آتا تھا تو اس میں سے کچھ غربا اور فقیر اور فقراء کو دیتے تھے، تو انہوں نے سوچا کنجوسی کے مارے کہ یہ اب کی ختم کر دیں گے اور ان لوگوں کو محروم رکھ دیں گے کہ جو غریب قسم کے لوگ جن کو فری میں دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک بھائی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے، وہ راضی نہیں تھا، مگر ان لوگوں نے یہ طے کیا، اور تو لیکن کریں کیسے، کیونکہ معمولاً باغ کے ارد گرد جو غریب قسم کے لوگ خیمہ ڈال کر رہتے ہیں تو جب وہاں پھل وغیرہ توڑے جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں، تو مالک لوگ کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرتے ہیں، 2-4 کلو بھی لے جاؤ کھانا اور تم لوگ بھی جو ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب ہم لوگ توڑنے جائیں گے تو پھر وہ لوگ بھی آ جائیں گے دیکھیں گے، تو ایسا کرتے ہیں رات میں توڑتے ہیں۔ تو جب سارے لوگ سو گئے اور سناٹا ہو گیا تو وہاں توڑنے گئے، جب وہ گھر سے نکلے وہاں پہنچے تو باغ جو ہے یعنی بالکل سناٹا، سب صاف ستھرا، وہاں باغ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے غلط ایڈریس پہ ہم لوگ آ گئے، یہ تو اپنی باغ والا راستہ نہیں دکھ رہا، نہ اپنی باغ دکھ رہی ہے۔ تو وہ بھائی جو راضی نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ غلط تو ہم اپنے ابا کے راستے پر چل ہی رہے ہیں، جو والد صاحب کا راستہ تھا وہی صحیح راستہ تھا، اور یہ غلط تھا، میں پہلے سے اس کا خلاف تھا، اور آج یہی ہوا، صحیح راستہ ہے لیکن باغ نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور جس کے نتیجے میں انہیں کچھ نہیں ملا، اور جب انہوں نے یعنی ان کو احساس ہوا تو توبہ کی، بعد میں وہ باغات دوبارہ سرسبز و شاداب ہوئے توبہ کے بعد۔ لیکن یہاں یہ اندازہ اور اس بات سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نہیں معلوم کن کن کے فرض اور حق کی بنیاد پر نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی وابستہ ہے گاؤں اور محلے، غریب غربا، یہ وہ سب کا حق ہے، لہٰذا اس حق کو اگر مارنے جاؤ گے تو خدا اسے ہی تمہارے حق سے بھی محروم کر دے گا۔ اس طرح کی پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں۔ اب یہاں میں 2-3 باتیں جو اس سے نکلتی ہیں، وہ نمبر 1 تو قہر خدا، وہ کبھی کبھی خود انسان یعنی کے اوپر آتا ہے، اور کبھی مال کے اوپر آتا ہے، اور کبھی مال اور جان دونوں پر آتا ہے۔ تو جیسے یعنی
ایک قہر کبھی نازل ہوا جو خود اپنے اوپر افراد کے اوپر، جیسے فرعون تھا، اس کا پورا لشکر خدا نے غرق کر دیا، تو اس کا مال تو سب بچ گیا، اس کے تخت، اس کا سب کچھ، محل سب بچ گیا، لیکن وہ چلا گیا۔ یہ خود اس فرد کے اوپر ہوا۔ کبھی یہی قہر خدا جو ہے نازل ہوتا ہے جو مال کے اوپر، خود بچ جاتے ہیں لیکن مال ضائع ہو جاتا ہے، جیسے یہی باغ پورا ختم ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا، اور لیکن وہ لوگ بچ گئے۔ اور کبھی کبھی باغ یعنی مال بھی جاتا ہے اور خود انسان بھی جاتے ہیں، جان و مال دونوں جاتا ہے، جیسے قارون بھی گیا، اس کا خزانہ اور اس کا محل بھی چلا گیا، تو جو مال تھا وہ بھی گیا اور جو جان تھی وہ بھی گئی، یہ سب تباہ۔ اب یہاں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض موارد میں خداوند عالم آپ کا نقصان کر کے آپ کو جگاتا ہے کہ یہاں جو ہے تھوڑا جگ جائیے، یہ پرابلم میں ہے، اور یہ نقصان لطف خدا ہے، یہ ظاہری نقصان، یہ لطف خدا۔ اب وہ نقصان کبھی پیسوں کے حساب سے ہوتا ہے، کبھی جان کے حساب سے۔ جان کے حساب سے مطلب بیمار ہو گئے، جو کرنا چاہ رہے تھے اس میں فلاپ چلے گئے، جو گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، تو یہ سارے جو نقصانات ہیں یا انسان کی پریشانیاں ہیں، یہ خدا گویا جگا رہا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو سب سیٹ چلتا ہے، تو یہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی بات نہیں۔ اگر ہم صحیح نہیں چل رہے ہیں اور پھر بھی خدا نعمتیں دیے جا رہا ہے، امیر کائنات کا فرمان ہے کہ ہم غلط راستہ یعنی خدا کی سارے امور کو انجام نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی خدا ہمیں ساری نعمتوں سے نوازے جا رہا ہے، سب سیٹ چل رہا ہے، کام دھندہ بھی ٹھیک ہے، صحت و سلامتی بھی ہے، آل اولاد بھی سب ٹھیک ہیں، تو سمجھ لو خدا چھوڑے ہوئے ہیں۔ کسی دن وہ مطلب آپ سے ناراض ہے، لہٰذا وہ نعمتیں دے دے کر آپ کو اور بھی چھوٹ دیے جا رہا ہے کہ جتنا بڑھنا ہے، جتنا آگے جانا ہے چلے جاؤ۔ یہ پیغمبر کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ سن لیجئے، شاید میری بات مکمل ہو جائے۔ پیغمبر کو کسی صحابی نے دعوت دی، اپنے اصحاب کے ساتھ وہ گئے، اور جانے کے بعد ایک صحابی کے گھر پہ ایک مرغی تھی، اس نے جو ہے انڈے دیے۔ اب وہ انڈا جب اس نے دیا، اوپر سے وہ گرا، ایک کھوٹی تھی، وہ اسی پہ آ کے ٹک گیا انڈا۔ اب کیل لگی ہوئی ہو یا تھوڑا سا اور موٹی بھی ہو تو اسی پہ آ کے وہ ٹک گیا۔ پیغمبر نے اس انڈے کو دیکھا تو کہا، ارے ظاہر ہے سب کو تعجب ہوگا، پیغمبر کو بھی تعجب ہوا۔ تو وہ صاحب خانہ جس نے دعوت کی تھی وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا اب تک۔ تو یہ جملہ پیغمبر نے سنا، اپنے اصحاب سے کہا کہ جلدی کھانا کھاؤ اور یہاں سے چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اگر یہ ہماری لائف میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر، تو گویا خدا بھی ہم کو چاہتا ہے، اس نے ہم کو جگایا ہے۔ ایک دم جب چھوڑ دے اور ہم خلاف ورزیوں پہ اترے ہوئے ہیں، نہ ہم کو نماز سے مطلب، نہ ہم کو روزے سے مطلب، نہ ہم کو کسی اور دین کے احکام سے مطلب ہے، اس کے باوجود سب چل رہا ہے اوکے، تو سمجھ لو کہ وہ ہم کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو اب کسی دن بہت ہی جب ہم باہر نکل جائیں گے تب خدا اپنی رسی کو کھینچے گا۔ یہ اس میں اس کا ہی تذکرہ ہے۔ نظر بد کی حقیقت، یہ کفار جو پیغمبر جب آیات قرآنی سنا رہے تھے تو یہ لوگ گھورتے تھے۔ یہ کنایہ بھی دو طرح سے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ نظر لگاتے تھے، نظر لگانا جو ہم لوگ کے یہاں بھی بڑا رائج ہے، اسی چکر میں تو کتنے لوگوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے۔ اور ایک یہ کنایہ کہ ایسا گھورتے ہیں جیسے نظروں سے کھا جائیں گے۔ دونوں طرح سے یہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر کی طرف دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھا جائیں گے یا نظر لگا دیں گے، اور یہ نظر لگانا یہ تو حقیقت ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ دشمن کی طرف سے نہیں ہوتا،
یہ دوست اور چاہنے والوں کی طرف سے یہ زخم چشم جو فارسی میں کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نظر بد، یہ ہمیشہ دشمنوں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ دوستوں کی طرف، چاہنے والوں کی طرف۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نظر لگا سکتا ہے، ممکن ہے اس کو اچھا لگ گیا، اور لگتا ہی اپنا لڑکا تو سب کو ہی ٹھیک لگتا ہے، تو اس باپ یا ماں والدین مثلا اس کو چشم زخم دے دیا، یعنی نظر بد جس کو کہا جائے، وہ اس سے ماں باپ کی طرف سے ہو گیا، ممکن ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ دشمن ہی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ حقیقت ہے، جیسے پیغمبر نے فرمایا تھا العین حق، یعنی چشم بد ایک حقیقت ہے۔ اور بھی روایت میں ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر لے جاتی ہے تو چشم بد ہے، یعنی جو کچھ چل رہا تھا اس میں کسی نے دیکھا، کسی تعجب ہوا، اور تعجب کے ساتھ ساتھ وہ چشم بد کا شکار ہو گیا، تو وہ اس تقدیر سے بھی آگے چلا جائے گا۔ یہ شاید اس کی بتانے کے لیے چشم بد ضروری نہیں، میں نے کہا کہ ہمیشہ دشمنوں کی طرف سے ہو، وہ دوستوں کی طرف، چاہنے والوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا بہت سارے افراد تاریخ میں ایسے بھی ہیں کہ جو چشم بد سے، نظر بد سے نہیں بچ سکے اور ہلاک تک ہو گئے، ایسے بھی ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، اور اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چشم شعوری فارسی میں کہتے ہیں کہ وہ نظر بد والا، یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نظر تیز لگ جاتی ہے، تو اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس بات سے متہم کریں کہ یہ بہت تیز نظر لگاتا ہے، یا یہ اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ ہاں، اس سے بچنے کے لیے صدقہ دیں، دعا پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، یہ نظر بد سے لیے۔ اب اس کے آگے جو وہ تو بھائی فال وال والے وہ بتائیں گے، وہ یہاں مجھے تو کسی اس میں نہیں ملا۔ بہرحال سورہ حاقہ میں جو ہے گزشتہ قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے کہ قوم سمود کی ہلاکتیں 3 چیزوں سے ہوئیں، یعنی زلزلہ، صیحہ یعنی آواز اونچی، اور صاعقہ یعنی بجلی گرنے سے۔ پھر قیامت کے احوال ہیں کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، سب گر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر کھڑے ہو جائیں گے، زمین و پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے، 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، سارے کناروں کو 8 فرشتے، والملک ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، یہ 8 فرشتے۔ اب روایات کہتی ہے امام صادق علیہ السلام کہ وہ 8 لوگ جو یعنی حامل عرش ہوں گے، 8 لوگ جو عرش اور آسمان کو اٹھائے ہوں گے، البتہ عرش سے مراد علم ہے، علم پروردگار ہے، وہ 8 افراد نبی ہوں گے، امام ہوں گے، ان کا نام بھی امام نے بیان کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ 8 لوگ ہیں کہ جو عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اب یہاں اس روایت میں بیان کرتے ہیں عرش سے مراد علم پروردگار، علم الہی ہے، اسی بنا پر قیامت میں فرشتوں سے اوپر اولیاء اکرام ہوں گے، یعنی جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اعمال نامے دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اور کچھ لوگوں کو داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، اور جو سیدھے ہاتھ میں جن کا اعمال نامہ ہوگا وہ نعمتوں میں ہوں گے، جبکہ جو الٹے بائیں ہاتھ میں جن کو ملے گا وہ عذاب میں ہوں گے۔ سورہ معارج ہے، جب سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا تھا، وہ اس نے مانگا تو عذاب خدا کی طرف سے آیا۔ امامیہ اور غیر امامیہ منبع و مدرک میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آیت غدیر خم کے واقعے کے بعد نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع، یعنی امامیہ جتنے بھی مفسرین ہیں اور غیر امامیہ میں بھی کہ غدیر کے اعلان کے بعد حارث بن نعمان فہری نے جب کہا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا خدا کی طرف سے، اگر خدا کی طرف سے تو عذاب نازل ہو جائے، لہذا پتھر نازل ہوا اور وہیں وہ ہلاک ہو گیا۔ ولایت کے انکار کرنے والے اور اس پر شک کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے
اس کے بعد سورہ نوح ہے. داستان نوح کا مفصل تذکرہ اس میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو ایک طویل عرصے تک توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے. نہ بشارتوں نے انہیں راغب کیا اور نہ عذاب سے ڈرایا. اپنے خود ساختہ خداؤں کی پرستش کرتے رہے. بالآخر خدا نے حضرت نوح کی نفرین کے بعد یعنی جب بد دعا کر دیا کہ خدا اس قوم کو سے میں تھک گیا، اور اس کے بعد خداوند عالم نے سب کو ہلاک کر دیا. حضرت نوح کی دعا ہے کہ پروردگار روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ. اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار اور کافر اولاد ہی پیدا کرنے والے ہیں. مجھے اور میرے والدین کو جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما. کافروں کی ہلاکت میں مزید اضافہ فرمائیے. سورہ جن اس کے بعد ہے جو اس پارے کا چھٹا سورہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ کو یعنی پیغمبر کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور وہ ایمان لے آئے. روایات میں ہے کہ اگر انسان کوئی قرآن کی ہم نشینی اختیار کر لے یعنی قرآن کے ساتھ ہو جائے تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو اسے ہدایت بھی ملے گی، رشد و کمال بھی ملے گا. دوسرے یہ کہ ضلالت و گمراہی سے نجات مل جائے گی. جن ایک پوشیدہ مخلوق ہے جسے انسانی حواس درک نہیں کر سکتے، لیکن وہ انسانوں کی طرح مکلف ہیں. ان میں مومن اور کافر اور مشرک بھی ہوتے ہیں. جنات خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان کی طرف جایا کرتے ہیں، جس کے بعد شہابوں کے ذریعے ان کے رستے بند کر دیے گئے ہیں. جنات میں بھی مختلف قومیں ہیں، ان میں سے کچھ منحرف ہیں اور کچھ مسلمان ہیں. مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یعنی اب اس سے روایات میں جو آیا ہے کہ مساجد سے مراد وہ اعضائے سجدہ ہے، یعنی 7 اعضائے سجدہ جو سجدے کے وقت انسان زمین پر نمازی زمین کے اوپر ٹکاتا ہے اسے اعضائے سجدہ کہتے ہیں. معتصم عباسی نے امام جواد علیہ السلام کو بلایا اور چوری کے حکم کو پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہے چور کی. تو بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا کہ ہاتھ یہاں سے کاٹو، وہاں سے کاٹو، وہاں سے کاٹو. تو امام نے بتایا کہ صرف یہ 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی. اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی. جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے لایا، تو امام نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ جو اعضائے سجدہ ہیں یہ خدا کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو معتصم نے امام کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور اسی کے مطابق اس نے سزا دلوائی. پھر رسول اللہ کے علم غیب کا میٹر ہے کہ اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں میں کہ جسے چاہے، اور ان پر نگران مقرر کر دیے ہیں. پھر سورہ مزمل ہے اور سورہ مدثر ہے. سورہ مزمل میں کہ جہاں قرآن کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، پہلے تو پیغمبر کے لیے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو آپ تھوڑا سا کم جگہیں کم پڑھیں اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا تلاوت قرآن میں قرآن کے کلمات کو مکمل طور سے ظاہر کریں، مکمل طور سے ظاہر کریں. اس کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے. تلاوت سے پہلے کوئی کلمہ اشعار اور دھن اور اس طرح سے نہ گزر جائے. چنانچہ مولا نے خود فرمایا اشعار کی طرح سے نہ پڑھیں. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا. اس کے بعد سورہ مدثر ہے، پھر سورہ معارج. انشاءاللہ کل ہماری آخری گفتگو ہوگی جو آخری پارے کے سلسلے میں ہے. آپ نے کافی وقت دیا ہے اور کل کی اور زحمت ہے. خدا سے یہی دعا کرتے ہیں خدایا ان باتوں کی برکتوں سے اور ان تعلیمات کے توسل سے ہمیں ان پر چلنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. جب اس دنیا سے جائیں تو اس کی شفاعت اور اہل بیت کی شفاعت سے محروم نہ قرار دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.